سچی توبہ اور حقوق العباد۔ سچی توبہ، اگر انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پر زنا یا شراب پیتا ہے، اگر انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلا وہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، یہ شراب پینا، زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دیتا ہے، وہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے پرہیز کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے، وہ گنہگار ہے، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، اس طرح بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت ان گناہوں سے توبہ کرنے کی، اللہ رب العزت معافی مانگنے کی اللہ رب العزت توفیق دے دیتے ہیں، اور وہ ان گناہوں سے، شراب پینے سے اور زنا کرنے سے، یعنی کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پکی پکی توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں بچپن میں تقریباً 15 سال کی عمر تک نانی کے ساتھ رہا۔ میں نے اپنے نانی کا دل دکھایا، انہیں تنگ کیا، انہوں نے مجھے بد دعا دی اور نانی کا انتقال ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں 22 سال کا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ یعنی کہ میں بچپن میں 15 سال کا تھا، نانی کے پاس رہتا تھا وہیں، اور میں اسے تنگ کرتا تھا، اس کو ہر بات پر تنگ کرنا، تو اس نے مجھے یہ دعا دی تھی، اس سوال کے اندر ہے کہ اس نے مجھے یہ دعا دی تھی کہ اللہ آپ کو ذلیل کرے، پھر اس نے مجھے بد دعا دے کر پھر وہ فوت ہو گئی، اور اب اس کے فوت ہوئے کو 7 سال ہو گئے، یعنی کہ میری عمر 22 سال ہو گئی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جواب: سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں۔ پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہو تو اس کو ادا کر دے یا صاحب حق سے معاف کرا لے، اور اگر غیر مالی حق ہو، جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، غیبت کرنا وغیرہ، تو اس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا استغفار کرتا رہے، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ یعنی پھر اس کا جواب کیا دیا ہے کہ سچی توبہ کرنے سے، سچی پکی توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا حقوق العباد وہ نہیں معاف ہوتا۔ اگر کسی کا مال دولت لیا ہے، اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ اس کے دینے پڑیں گے۔ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں۔ بس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہو تو اس کو ادا کر دے یا صاحب حق سے معافی مانگ لے، یعنی کہ کسی کا مالی پیسے دینے ہیں، کچھ چیز دینی ہے تو اس کو ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ اور اگر غیر مالی حق ہو، جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، غیبت کرنا وغیرہ، تو اس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا استغفار کرتا رہے، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، کسی کو مارا ہے، تو اس کی زندگی میں جس کو مارا ہے اس سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، تو انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ گار دوسروں کو گناہ سے روک سکتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ خود گناہ گار ہے، خود گناہ کرتا ہے، تو کیا دوسروں کو گناہ سے روک سکتا ہے؟ سوال: میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، انتہائی گناہ کیے ہیں اور کر رہا ہوں، لیکن میری فطرت یہ ہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں، اگر وہی گناہ کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اسے خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ تم کو ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے، حالانکہ میں خود اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ کسی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نظر سے گزرا: ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انگلیاں آگے سے نکل پڑیں گی۔ دوسرے جہنمی اس سے پوچھیں گے: اے فلاں، تو ہمیں نیکی کی تلقین کیا کرتا تھا، پھر اس عذاب میں؟ وہ کہے گا: ہاں، میں تمہیں نیکی کی تلقین کرتا تھا، مگر خود اس کے قریب نہ جاتا تھا، اور برائیوں سے تم کو روکتا تھا اور خود برائیاں کرتا تھا۔ درجہ ذیل بالا ارشاد گرامی پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں کو ہدایت کرنا بند کر دی ہے۔ اب جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں تو بھی اسے منع نہیں کرتا کہ میں خود گناہ گار ہوں،
اگر میں اسے منع کروں گا تو میرا قیامت والے دن وہی حشر ہوگا۔ آپ وضاحت فرما دیں کہ میں کیا کروں۔ گناہوں سے متعدد بار توبہ کی ہے مگر وہی گناہ یعنی کہ میں نے پھر وہی گناہ سر زد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جنوں قسمتوں کا کفارہ میرے سر پر ہے۔ ہر گناہ کے لیے قسم کھاتا ہوں مگر وہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں ہو جاتا ہے۔ غرض کے دل بالکل کالا ہو چکا ہے اور شیطان کے راستے پر گامزن ہوں۔ خدا میری حالت پر رحم کرے اور آپ بھی دعا کریں اور کچھ ہدایت نصیحت فرما دیں۔ یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب، گناہ گار اگر دوسروں کو گناہ سے روکے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ دوسری کو گناہ سے باز رکھنے کا کام تو نہیں چھوڑنا چاہیے، البتہ خود گناہ کو چھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ مجھ سے نجی خط طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی تو انشاءاللہ آپ کی سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ گناہوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، البتہ ان کے تدارک کا اہتمام کرنا چاہیے۔